بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی اور اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کا معلوم ہوتا رہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو دعوت کا آغاز کیا تھا وہ کون سا شہر تھا، اور اس شہر میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ ناظرین کرام، شہر مکہ کے جنوب میں کم و بیش 100 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف شہر واقع ہے۔ یہاں پر قریش کی رشتہ داریاں تھیں۔ قریش کی بعض خواتین کی شادیاں اہل طائف سے اور اسی طرح اہل طائف میں سے بعض خواتین کی شادیاں اہل مکہ سے ہوئی تھیں۔ بعض اہل مکہ نے طائف میں زمینیں بھی خرید رکھی تھیں، وہاں پر ان کے باغات تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر پیدل ہی طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قبیلے کے پاس سے بھی گزرنا تھا اسے اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر افسوس ناظرین کرام کسی نے بھی مثبت جواب نہ دیا۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے علاقے میں پہنچے تو وہاں پہ دو بڑے قبیلے موجود تھے، بنو حزن اور بنو ثقیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچ کر بنو ثقیف کے 3 سرداروں عبد یا لیل، مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ تینوں آپس میں بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اس عظیم کام میں تعاون کے لیے کہا، مگر ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ ایک داعی اور ایک مبلغ کو دعوت دیتے ہوئے کس قسم کے طعنے، جملے اور تبصرے سننے کو ملتے ہیں، مگر پھر بھی وہ صبر کرتا ہے۔ ناظرین کرام، چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان بھائیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پہلا بولا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے گا اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ مراد یہ تھی کہ جیسے بیت اللہ کے غلاف کو پھاڑنا ناممکن ہے، اسی طرح تمہارا نبی اور رسول بنانا ناممکن ہے۔ دوسرے بھائی نے کچھ اس طرح جواب دیا، کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا؟ تیسرے بھائی نے یوں تبصرہ کیا، دیکھو میں تم سے کوئی اور بات نہیں کروں گا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو پھر تمہاری بات کا انکار کرنا میرے لیے نہایت خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو پھر مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اتنی فضول، بیہودہ اور غلط باتیں سننے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیتے۔ صرف اتنا فرمایا، تم لوگوں نے جو کچھ کیا وہ تو کیا ہے، مگر یہ باتیں اور یہ سوال و جواب اور تبصرے کسی اور کو نہ بتانا۔ طائف میں آپ 10 دن قیام کرتے ہیں، مختلف بااثر لوگوں سے ملتے ہیں، ان کو دعوت توحید دیتے ہیں، مگر ان کا ایک ہی جواب تھا کہ آپ ہمارے شہر سے فوراً نکل جائیں۔ پختہ عزم و ارادے اور پہاڑوں سے بلند ہمت و جرأت والے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً ہمت نہیں ہارتے، وہ اپنے مشن پر قائم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی خواہش اور تمنا ہے کہ تمام انسان جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ناظرین کرام، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر تک امت امت کرتے رہے، وہ اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے، پیار سے اور نرم انداز میں لوگوں کو اکیلے رب کی بندگی کی طرف بلاتے رہے، مگر اہل طائف نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ شہر کے بدمعاشوں کو ابھارا اور انہیں آمادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کریں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کریں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس جا رہے تھے کہ یہ سر پھرے لوگ تالیاں بجاتے ہوئے، گالیاں بکتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے آپ کا پیچھا کرنے لگے۔ شہر سے باہر نکلے تو کچھ مزید لوگ بھی جمع ہو گئے۔ یہ لوگ مل کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف گالیاں دے رہے تھے بلکہ پتھر بھی مار رہے تھے۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے ڈھال بن کر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور کبھی پیچھے ہو رہے تھے۔ ان کے سر میں بھی زخم آتے ہیں، مگر ان بدماشوں کا ہدف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پتھر لگنے سے جسم اتھر سے خون نکلنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون سے رنگین ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی اور ایک وہاں پہ باغ کے اندر چلے گئے۔ وہ انگوروں کا باغ تھا اور وہ مکہ کے باشندے کا باغ تھا، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اپنی جان بچائی۔ اور جب وہاں پہ جس مالک کا باغ تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کرنے کا حکم دیا اپنے غلام کو۔ جب اس غلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور وہ غلام مسلمان ہو گیا، جبکہ اس کے مالک نے یہ کہا کہ تمہارا دین اس دین سے کہیں بہتر ہے۔ لیکن عتبہ اور شیبہ اس کو بہت زیادہ بھڑکانے لگے، لیکن اس نے ایک نہ سنی غلام نے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی بن گیا۔ اسی طرح چلتے چلتے ایک مقام آتا ہے جہاں سے ریاض یمن اور اطراف کے حجاج کرام اپنا احرام باندھتے ہیں۔ یہ طائف سے 53 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ واپس ہوتے ہیں۔ قرن المنازل پر پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی اور دعوت کا جو جواب انہوں نے دیا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ اہل طائف کے بارے میں جو چاہیں حکم فرمائیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتوں نے حضرت حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو اہل طائف کو 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان کچل کر ہلاک کر ڈالوں۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور امت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انہی نافرمانوں کی پشت سے ایسی اولاد پیدا ہوگی جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ ناظرین کرام، پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی اور یہ خواہش پوری ہوتی ہے کہ طائف سے بنو ثقیف کا ایک وفد رمضان 9 ہجری میں عبد یا لیل کی سربراہی میں مدینہ طیبہ پہنچتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ لوگ دین کے سچے خادم بن جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمیں ایک اہم نقطہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کے حوالے سے کہ یہ دعا بھی بلا شبہ اہل طائف کے قبول اسلام کی دعا جو تھی وہ تقریباً 10-11 سال لگ گئے تھے اس دعا کو قبول ہونے میں۔ بعض دوست ساتھی، میری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم دعا مانگیں اور فوراً ہماری دعا قبول ہو جائے، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر مایوس ہونے لگ جاتی ہیں، دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دعائیں ہمیں ہر حال میں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے رب سے تعلق ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے، وہ انہیں کب اور کیسے قبول کرتا ہے یہ بات رب تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ضروری نہیں کہ ہر دعا فوراً یا ضروری قبول ہو۔ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، یا تو میں اس دنیا میں قبول کر لوں گا یا پھر آپ کے لیے آخرت کے لیے میں نے وہ دعا رکھ لی ہے جمع کر کے۔ یہ دنیا تو ناظرین کرام فانی ہے، اس کو تو ختم ہو جانا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم دعا مانگتے رہیں، کچھ دعا جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ یہاں قبول ہو جائے گی اور کچھ اللہ پاک ہمارے لیے آخرت کے لیے بچا لیں گے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ واپس تشریف لا رہے تھے تو وادی نخلا میں جنوں کی ایک جماعت اسلام قبول کر لیتی ہے۔ یہ جنات واپس جا کر اپنی قوم میں دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام لانے سے دلی چین اور سکون ملتا ہے۔ طائف میں جو سخت سلوک ہوا تھا، جنات کے اسلام قبول کرنے سے اس غم کے بادل بڑی حد تک چھٹ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس جانے لگے تو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مکہ نے تو آپ کو نکال دیا تھا، اب آپ مکہ کیسے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ ضرور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی کو غالب کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب جبل حرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ مکہ کے ایک سردار اخنس بن شریک کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دیں، مگر اس نے معذرت کر لی۔ پھر سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا، اس نے بھی معذرت کر لی۔ پھر آپ نے قریشی سردار معتب بن عدی کے پاس پیغام بھیجا، اس نے مثبت جواب دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا، وہ سب ہتھیار پہن کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے کر بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور معتم اور ان کے بیٹوں کی ہمراہی میں اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتم کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا کہ آپ اس کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ قریش کے 70 افراد جب غزوہ بدر میں قیدی بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اگر آج معتب بن عدی زندہ ہوتا اور میرے پاس ان بدبودار لوگوں کی سفارش کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پلیز لائک سبسکرائب شیئر کرتے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے لوگوں نے برتاؤ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نہیں چھوڑا اور اسلام کی دعوت پھیلاتے ہی رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، اسلام کی دعوت ہے، وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اور میری اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسلام کی دعوت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔